کہا جا رہا ہے وہ واقعتاً نعوذ باللہ من ذالک وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر تو صحیح بات ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو جو کہنے والا ہے اس کا کام خراب ہو گیا اور اس کا ایمان ضائع ہو گیا۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کو ماننے اور اللہ کے احکامات کو ماننے کا نام، اور دل کے چھپے ہوئے رازوں کو کون جانتا ہے؟ ایسے ہی ہم لوگوں کے ایمان کی جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کریں اور اس کے خمیازے میں ہمارا اپنا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس لیے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو فتویٰ لگایا جائے۔ اس حوالے سے میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ہمارے ارباب اختیار حکومت کو یہ چاہیے کہ اس پر خاص طور پر پابندی لگائے کہ کسی بھی ہر آدمی کو ایسے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر مستند لوگ جو ہیں وہ مستند لوگ ہوں جو فتویٰ دے سکیں کسی کے ایمان ہونے کا یا نہ ہونے کا، اور وہ ویلڈ لوگ موجود ہیں۔ یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ اس پر آپ کسی کو جج کرتے ہوئے اس حد تک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پہنچ جاتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ لگانا جو ہے وہ 1 منٹ سے پہلے کی بات ہوتی ہے۔ آپ ادھر دیکھیں نا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا اسلامی ممالک جنہیں ہم ترقی یافتہ اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہاں پہ کبار علماء، بڑے جو علماء ان کی کمیٹیز موجود ہیں جو بیٹھ کے فیصلے کرتی ہیں اور جو مطلب فتویٰ جا صادر کرتے ہیں۔ ابھی اگر ائمہ حرمین کی بات کر لیں تو ائمہ حرمین میں سے اکثر لوگ جو سارے کے سارے وہ پی ایچ ڈیز ہیں، مطلب ان کی کتابوں کے مصنفین ہیں اور مفسرین ہیں قرآن کریم کے، محدثین حدیث کی شرح لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ان کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فتویٰ دینے کے لیے پوری کمیٹی میں لایا جاتا ہے۔ اس میں میں چاہ رہی ہوں کہ ہم علامہ صاحب سے بھی ایک سوال کر لیں کہ علامہ صاحب ہمیں جب یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، تو اس میں ججمنٹل ہونا اور یہ ایک باریک سا ڈفرنس ہے کہ آپ کسی کے دل کو نہیں جانتے کہ اس میں کتنا ایمان ہے۔ تو کچھ لوگ ہمارے صرف اس بات کو رکھتے ہوئے سامنے کہ ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں تو یہ بھی جان لیتے ہیں کہ بھئی وہ تو ایمان پر ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کو جج ظاہری صورت دیکھ کر بھی، ظاہری صورت اچھی بھی ہو تو کہتے ہیں یہ منافق ہے۔ اس طرح سے کسی کو جج کرنا اور روکنا، یہ باریک سا جو ڈفرنس ہے اس کو ایکسپلین کیجئے گا۔ بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ رحمت دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ جیسا شیخ فرما رہے تھے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں شرعاً بھی، قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی کہ ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کریں کہ اس کے اندر ایمان ہے یا اس کے اندر ایمان نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہتر مسلمان ہو، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اس کے دل میں مجھ سے زیادہ سرور کائنات سے محبت ہو سکتا ہے اس کی کوئی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہو کہ وہ ہم سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ لہٰذا ہمیں ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر فہم و تدبر کے ساتھ بات کرنی چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے، پہلے اسے پرکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا بھی آسانی سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، معروف شخصیات پر باقاعدہ کیمپینز چلائی گئیں کہ یہ تو ان کا تو ایمان ہی جو ہے وہ مشتبہ ہے اور مسلمان ہی نہیں ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی یہ شرعاً گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے سارے معاملات میں حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ اختیار تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ یہ آدمی مومن ہے یا نہیں ہے۔ یہ جیسے فرمائے کہ ایک کمیٹی ایسی ہو حکومتی سطح پہ جس میں تمام مکاتب فکر کے جید باعمل اور پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالر جو دین اور دنیا دونوں ہی علوم پہ عبور رکھتے ہوں، وہ بیٹھیں، وہ فیصلہ کریں، اس کا موقف سنیں، جیسا کہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک بڑا دردناک سانحہ ہوا اور ہم نے ایک بندے کو مار دیا، اسے صفائی کا بھی موقع نہیں دیا۔ یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں خود جج نہیں بننا چاہیے۔ تو اس پہ ایک چاہیے۔ سوال اور کرنا چاہوں گی کہ پھر ایک طرف تو ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ کسی کے ایمان کو جج نہیں کرنا، پھر منافقین کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی آپ کے درمیان ہی موجود ہوتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے دین پر ہوتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ آپ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر کیسے جانیں گے؟ دیکھیں جو منافقین ہیں نا، جو مسلمانوں کی یا اہل اسلام کی صفوں میں گھس کر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، خود نبی رحمت کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے،
اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. آپ نے کبھی بھی ان کا بازو پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ آپ پچھلی صف میں چلے جائیں یا مسجد سے باہر چلے جائیں. یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں نا, یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ان کے لیے بھی ججمنٹل نہیں ہونا ہے. بالکل, مطلب کہ عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے, اور اسی طرح جو ہے کسی کے مطلب اکرام کا, احترام کا ہمیں مکمل خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ عدیل احمد صاحب بھی موجود ہیں اور انہوں نے بریک میں جوائن کیا, اور رمضان کے رنگ سیر ٹرانسمیشن کی خصوصی رونق بنتے ہیں, تو ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار جو ہیں ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے. جزاک اللہ. رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت جو تمہارا ہے۔ اور جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، اسی دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، اسی دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے۔ وہ یوسف کی زبان پر بھی ہوگا یہ سرے محشر، جب سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، کیا ہی خوبصورت لکھا کہ یوسف کی زبان پر بھی ہوگا یہ سرے محشر، یوسف کی زبان پر بھی ہوگا یہ سرے محشر، سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے، سرکار کے چہرے کا
نظارہ ہے. ماشاءاللہ دل بھائی بہت خوبصورت. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نظارہ جو ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. علامہ صاحب میں کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے بات کی حکمرانوں کی بات بھی کرتے ہیں, ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم زیادہ جو ملبہ ہے جو وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, اپنی طرف ہم کم توجہ کرتے ہیں. اگر بحیثیت والدین ہم بات کریں تو سورہ لقمان کے جب انسان مطالعہ کرتا ہے پڑھتا ہے تو وہاں پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی جو نصیحتیں کی ہیں تو وہاں فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. وہ بیٹے کو ترغیب دی جا رہی ہے نماز پڑھنے کی نصیحت کی اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اور کہا کہ بڑی ہمت والے کام ہے, صبر بھی کرنا یہ بڑی ہمت والے کام ہے. تو بحیثیت والدین گھر میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر کے سامنے شریعت سے متصادم کام ہو رہے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں اس سے مخالف کام ہو رہے ہیں, تو یہاں وأمر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا؟ جی بالکل جی. انسان کی پہلی تربیت گاہ ہی اس کا گھر ہے, اس کے والدین ہیں, اس کی ماں ہے, اس کا باپ ہے. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت سنائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی, انہوں نے اچھا ادب سکھایا, اچھی تربیت کی اور پھر آگے شادی کر دی, اللہ کریم ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو بہترین تحفہ والد اپنے اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے. سبحان اللہ. تو مطلب ہم دنیا کا ساز و سامان یا دنیاوی سہولیات یا وہ نان و نفقہ کی جو ذمہ داریاں والدین ادا کرتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر آج کل کے دور میں اصل میں فتنوں کا زمانہ ہے اور ان فتنوں کے زمانوں میں ہمارے پاس یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اس کا اچھا استعمال بھی ہے, لیکن ہاں اس میں ہم بچہ جو ہے وہ سمجھے کہ ہم جب بچے کو سوشل میڈیا کے حوالے کرتے ہیں تو ہم نے بچوں کو دوسروں کے سپرد کر دیا. اب بچہ جو تربیت وہاں سے لے رہا ہے والدین اگر اس میں نظر انداز کریں گے تو بچہ بہت زیادہ خامیوں کا شکار ہو جائے گا. اور آج کل تو بہت سارے ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کوئی گیمز کھیلتے ہیں اور ان گیمز کو عملی طور پر جب آگے کرتے ہیں تو وہ نقصانات پیدا کرتے ہیں. بالکل. تو اس لیے ہمیں بچوں پر بہت زیادہ توجہ کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اپنی بچے کو اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں قرآن نے ان کو اللہ نے ان کو اپنے کلام کا حصہ بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین سے جو نصیحت لیتی ہے وہ بہترین نصیحت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. اچھا اس کا اگر ہم ریسیپروکل کریں کہ جو آپ سے کم طاقتور ہے یا آپ سے زیادہ طاقتور ہے اس کو کیسے نصیحت کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر کیا اولاد اپنے والدین کو نصیحت کر سکتی ہے؟ اسی طرح سے بیوی اپنے شوہر کو جو ہے وہ نیکی کی اور برائی سے بچنے کی جو ہے وہ ہدایت دے سکتی ہے؟ اس پر کیا حکم ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چھوٹا بڑے کو نصیحت کر سکتا ہے, بڑے چھوٹے کو, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو حفظ مراتب ہے اس کا خیال رکھا جائے. اگر ظاہر بات ہے کہ اگر بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے تو وہ اس کا انداز ایک ادب کے دائرے کے اندر ہوگا, وہ قطعاً جو ہے وہ استاذ بن کے یا بڑا بن کے نہیں کہے گا. باپ بیٹے کو کہے گا تو اس کا ایک اور طریقہ کار ہے, بیٹا باپ سے کہے گا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے باب میں کہ فرمایا گیا کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. لیکن اگر تمہیں والدین شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں, شرک کی دعوت دیتے ہیں یا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو والدین کی بات نہیں ماننی. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا کے معاملات میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. سبحان اللہ. مطلب کسی بھی جگہ پر جا کے والدین کی بے ادبی نہیں ہے. آپ نے والدین کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو ادب کے دائرے میں. بلکہ جب روبر لاؤں سر کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ جب اگر والدین کسی اور دین پہ بھی ہوں, کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن ان کا احترام بھی ہمیں کرنا ہے. لیکن جب اگر وہ مسلمان ہیں ان کو نصیحت کرنی ہے تب حفظ مراتب کا اور پروٹوکول کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. تو اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین کرام یہاں پہ ٹائم ہوا چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں.